بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کے بعد اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہترین پھل ہے، انسان کے لیے ایک بہترین نعمت ہے، اور اس نعمت پہ انسان جتنا اپنے رب کا شکر ادا کرے کم ہے۔ اللہ کریم جتنے بھی اولاد جوڑے ہیں سبھی کو اس نعمت سے جو ہے وہ مزین فرمائے، سبھی کو اس نعمت سے بہرمند فرمائے۔ بعض ایسے جوڑے جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں، ایسے مسائل ہیں ان کے لیے کہ مسئلہ یہ سامنے آتا ہے کہ حمل جو ہے وہ نہیں ٹھہرتا۔ بعض ایسے ہیں کہ حمل ٹھہر جاتا ہے لیکن وہ قرار نہیں پکڑتا، چند دنوں بعد چند ماہ بعد وہ ضائع ہو جاتا ہے اور اپنی منزل کی جانب نہیں جاتا۔ انشاءاللہ عزیز آج کی اس ویڈیو میں ایسے تمام لوگوں کے مسائل کا حل موجود ہے۔ ویڈیو آپ انشاءاللہ پوری دیکھیں، آپ کو تمام مسائل کا حل جو ہے وہ ضرور ملے گا۔ مسئلہ مرد کی طرف سے ہے یا مسئلہ عورت کی طرف سے، انشاءاللہ عزیز اللہ نے چاہا اپنی طرف سے محبت و چاہت کے ساتھ بھرپور کوشش کر رہے ہیں، کامیابی رب العالمین نے عطا کرنی ہے۔ یاد رکھیں اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور بعض جگہوں پہ قرآن مجید قرآن رشید میں اللہ کا اعلان ہے کہ یہ اولاد اس کے ذریعے اللہ آزماتا ہے۔ بعض کو اس نے اولاد دی، اولاد دے کر آزماتا ہے، بعضوں کو اولاد سے محروم رکھا پھر بھی اس کی آزمائش ہے، اور بعضوں کو اولاد دی واپس لے لی، یہ بھی اس کی طرف سے آزمائش ہے۔ اولاد کے ساتھ محبت و چاہت انبیاء کی سنت ہے۔ اولاد کے ساتھ محبت، پیار، ان کے ساتھ انس رکھنا، خواہشات، ضروریات کا خیال رکھنا اللہ کے نبیوں کا طریقہ رہا۔ خود امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچوں سے محبت کا درس دیا۔ حضور نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، فرمایا جو ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے اور چھوٹوں کے ساتھ پیار اور شفقت نہ رکھے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ حضور کی سنت ہے بچوں کے ساتھ پیار اور محبت رکھا جائے۔ وہ گھر رونقوں والا ہے، وہ گھر پیار اور خوشیوں والا ہے، وہ گھر برکتوں والا ہے جس گھر میں بچوں کی معصوم شرارتیں نظر آئیں، جس گھر میں بچوں کی معصوم کلیاں یہ معصوم کلیاں ہنستے ہوئے نظر آئیں، وہ گھر رونقوں اور برکتوں والا ہے جس گھر میں بچوں کے یہ معصوم کھیل نظر آئیں، بچوں کا سونا، اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، بچوں کا یہ کھانا پینا، بچوں کے معاملات، یہ ساری چیزیں ایک رونق کا سبب بنتی ہیں۔ اور جب بے اولاد جوڑے کسی کو دیکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے دل میں یہ خیال ضرور آتا ہے کہ کاش اللہ ہمیں بھی اولاد عطا فرمائے، ہمیں بھی یہ نعمت رب تعالیٰ عطا فرمائے اور ہم بھی اس نعمت کو انجوائے کریں۔ اللہ کریم سبھی کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ یاد رکھیں اچھی اولاد انسان کے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کا باعث ہے۔ اچھی اولاد جہاں انسان کے لیے زندگی میں خوشیوں کا باعث ہے، زندگی میں خوشیاں ہیں، زندگی میں رونقیں ہیں، اسی طرح اچھی اولاد قبر میں راحتوں اور برکتوں کا سبب بنتی ہے۔ اولاد اچھی ہو، تربیت اولاد کی اچھی کی جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام اولاد کو سکھایا جائے، قرآن کریم کی تعلیم دی جائے، احادیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سکھائی جائیں، حضور کی شریعت کی تعلیم دی جائے، تو وہ اولاد انسان کے لیے قبر میں بھی راحت کا سبب بنتی ہے۔ وہ اولاد انسان کے لیے کل قیامت کے دن سکون اور پیار کا باعث بنے گی۔ احادیث طیبہ میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص دنیا سے چلا جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے، قبر میں جب پہنچا تو اب زندگی میں اس نے گناہ کیے ہیں، اس کے پاس اتنے نیک اعمال نہیں ہیں، زندگی جب گزار کر جاتا ہے تو وہ برائیاں لے کر جاتا ہے، لیکن قبر سے جب اٹھے گا تو اس کے پاس نیکیوں کی کثرت ہوگی، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہے، نیکیوں کی کثرت ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مالک میں نے تو یہ نیکیاں نہیں کی، پھر مجھے یہ نیکیاں کیوں مل رہی ہیں؟ تو اللہ کی طرف سے اس وقت اعلان ہوگا کہ میرے بندے تو جو اپنی نیک اولاد دنیا میں چھوڑ کر آیا تھا، وہ نیک اولاد تیرے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہی، وہ نیک اولاد تیرے لیے رب کی بارگاہ میں التجائیں کرتی رہی، اس نیک اولاد کی نیکیاں تیری دی ہوئی تربیت سے بڑھتی رہیں اور ان کا ثواب اللہ نے تجھے بھی عطا فرما دیا۔ تو نیک اولاد انسان کے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کا باعث ہے۔ اب اگر حمل کے مسائل ہیں، عورت میں مسئلہ ہے یا مرد میں مسئلہ ہے، یعنی مرد جو ہے وہ
اس قابل نہیں ہے، یا عورت میں پریشانیاں آ رہی ہیں، مسئلہ بن رہا ہے کہ حمل نہیں ٹھہر رہا، تو انشاءاللہ العزیز آپ اس کا حل جانیں۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے آپ اس کو ضرور لائک دیں، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر دیں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ یاد رکھیں بعض خواتین ایسی ہیں کہ اولاد کے لیے ادھر ادھر مارے پھر رہی ہیں، کبھی کسی عامل کے پاس اور کبھی کسی عامل کے پاس، اور پھر وہ عامل حضرات آگے پھر اس سے کیا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، کس طرح ان خواتین بیچاریوں کو ناجائز استعمال کیا جاتا ہے، وہ یہاں پہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ مختلف ٹی وی چینلز پہ خبریں جو ہے وہ شیئر ہو رہی ہیں، مختلف نیوز پیپر جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، مختلف خبریں ہمیں سوشل میڈیا کو سننے اور دیکھنے کو ملتی ہیں کہ کس انداز سے ان خواتین کے ساتھ بیچاریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ ان خواتین کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ خدا را ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں رہتے ہوئے کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ تو عمل آپ نے کیا کرنا ہے، وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں، آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ 11 کھجوریں لے لینی ہیں، چھوارے یعنی خشک کھجور لے لیں، یا دوسری جو آپ کو پسند ہے، آپ نے 11 کھجوریں، اگر اجوا کھجور ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، آپ نے 11 کھجوریں لے لینی ہیں۔ جب آپ نے یہ حیض سے فارغ ہونا ہے، یعنی آپ کے ایام ماہانہ گزر چکے ہیں، آپ نے مکمل پاکی حاصل کر لی ہے، غسل اور طہارت کرنے کے بعد آپ نے 11 کھجوریں لے لینی ہیں۔ 11 کھجوریں لے کر ان کے اوپر آپ نے 1100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا نام یا نورو اس نام کو آپ نے 1100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر آپ درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھ لیجئے، یعنی پہلے بھی درود ابراہیمی اور بعد میں بھی درود ابراہیمی 1100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام پڑھیں، اور ان کھجوروں کے اوپر آپ نے دم کر لینا ہے۔ نماز عشاء کے بعد یہ عمل کرنا ہے، اور دوسرے دن نہار منہ ان کھجوروں کو آپ نے کھا لینا ہے۔ کس انداز سے کھا لینا ہے کہ ہر روز ایک کھجور، 11 دن آپ نے 11 کھجوریں ہر روز نہار منہ ایک کھجور کھائیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا کہ حمل اگر ٹھہرتا نہیں ہے تو اس عمل کی برکت سے حمل ٹھہر جائے گا، اور اگر عمل بالکل ہی نہیں ہوتا تو انشاءاللہ اللہ کریم کرم کرے گا، اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ حمل کی امید جو ہے وہ قائم ہو جائے گی۔ اور اگر مسئلہ مرد میں ہے، یعنی کہ مرد کے ساتھ یہ مسئلہ بن رہا ہے، تو پھر مرد نے 21 کھجوریں لینی ہیں، 21 کھجوروں کے اوپر جو ہے 1100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا نام پڑھنا ہے، یا نورو یا نورو یا نورو۔ مرد نے یعنی مرد میں مسئلہ آ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی پرابلم بن رہا ہے، عموماً آج کل رپورٹس مل جاتی ہیں، جدید دور ہے، علاج وغیرہ کروایا جاتا ہے، جدید دور ہے، رپورٹ سامنے آ جاتی ہیں بھئی کس میں مسئلہ ہے۔ اور اگر مرد کو مسئلہ بن رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، 21 کھجوریں، ان کے اوپر 11 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا نام پڑھنا ہے، اور اول آخر آپ درود پاک پڑھ لیں، یا نورو پڑھنا ہے، یہ کتنی مرتبہ، 1100 مرتبہ آپ نے ان 21 کھجوروں کو دم کر لینا ہے۔ آپ نے بھی نماز عشاء کے بعد عمل کرنا ہے، اور ہر روز نہار منہ ایک کھجور آپ نے کھا لینی ہے۔ 21 دن آپ نے یہ 21 کھجوریں کھانی ہیں، یعنی روز کی 21 دن میں انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گی۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ العزیز 21 دنوں میں آپ کو بہتری کی کوئی نہ کوئی ضرور امید جو اللہ کی طرف سے مل جائے گی۔